بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین اعظام، یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے بھائی ایسے بھی آپ کو دکھے ہوں گے اور ملتے ہوں گے جو شریعت مطہرہ کے اندر موجود آسانیوں اور رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، اس کو قبول کرنے کے بجائے اجتناب کرتے ہیں، اور بات صرف اجتناب ہی کی نہیں بلکہ بعض مرتبہ ان آسانیوں پر انگلی بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ ان کا عمل بہرحال کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرخص فیہ فتنزہ عنہ قوم فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطب فحمد اللہ ثم قال ما بال اقوام يتنزہون عن الشیء اصنعہ۔ ذرا غور کریں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، بعد میں آپ نے اس کام میں رخصت دے دی، یعنی کوئی عمل کیا اور عمل کے بعد اس میں کوئی ڈھیل دے دی، اس آسانی پیدا فرما دی۔ فتنزہ عنہ قوم، بعض لوگوں نے اس رخصت اور اس آسانی اور ڈھیل کو قبول کرنے سے اجتناب کر دیا، نہیں مانا۔ فبلغ ذلک، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی گئی، آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فائدے کی خاطر، عام لوگوں کے فائدے کی خاطر کیا کیا؟ فخطب فحمد اللہ تعالی، آپ نے عام ایک خطبہ دیا، اور خطبے میں اللہ رب العزت کی پہلے حمد و ثنا بیان کی، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں، کمال جو ہے، کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کمال دیکھیں، اور آپ کی جو ہے اخلاق کریمانہ کا اندازہ کیجیے۔ آپ نے نام نہیں لیا کسی کا، ما بال اقوام، لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے ان کی دلجوئی کی خاطر اور پردہ پوشی کی خاطر آپ نے ایسا کیا۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں جن کو خود میں نے کیا، اصنعہ، جس کو میں نے خود کیا ہوا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عمل پیش کر رہے ہیں، اور آگے آپ فرما رہے ہیں فواللہ انی لاعلمہم باللہ، اللہ کی قسم ہے میں ان میں سب سے زیادہ بڑا عالم ہوں، سب سے زیادہ شریعت کا علم مجھے ہے۔ آپ کے پاس وحی آتی ہے، آپ شارع علیہ السلام ہیں، آپ سے زیادہ علم کس کو ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی شریعت کا۔ آپ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں فواللہ انی لاعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور میں ان میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا خوف و خشیت رکھتا ہوں۔ تو خوف و خشیت میں بھی آپ سب سے زیادہ، اور علم میں بھی سب سے بڑے آپ۔ تو اگر دین کا تقاضا ہوتا اس ڈھیل کو نہ دینے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیل کو نہ برقرار رکھتے، نہ اس ڈھیل پر عمل پیرا ہوتے، نہ اس کی آگے تعلیم دیتے۔ تو اس حدیث پاک سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر شریعت مطہرہ کی طرف سے ہمیں کہیں کوئی ڈھیل، رخصت اور آسانی ملے تو ہمیں چوکنا نہیں چاہیے، بلکہ شرح صدر کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے، اسے اپنانا چاہیے۔ اور میرے دوستوں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر کہیں چل جائے پتہ، خبر ہو جائے کہ کوئی فلاں مول ہے، اس میں آج فلاں چیز جو 1000 ریال کی تھی آج وہ 500 میں ملنے والی ہے، میں سمجھتا ہوں لوگ رات کی نیند قربان کر کے جو ہے لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اگر دنیاوی طور پر کسی رخصت یا کسی ڈھیل یا کوئی تخفیف اگر ہو جائے، ایسے موقع پر انسان اس کو پا لینے کی پوری کوشش کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ تو اگر شریعت مطہرہ اگر کم کام کرنے پر مکمل اور بھرپور اجر و ثواب دینے کا وعدہ کرے تو ہمیں اس کو قبول کرنے میں کیوں چیوجبی ہم ہوتے ہیں؟ میرے دوستو، عقل کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی تقاضا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی یہ تقاضا ہے، اور دین شریعت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کیا ہے ان کاموں کو چھوڑنے میں عقل مندی نہیں بلکہ اس کو مان لینے ہی میں عافیت ہے، اور یہی شریعت کا تقاضا بھی ہے۔
اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو شریعت نے ہمیں ڈھیل اور آسانی رخصتیں دی ہیں ان تمام رخصتوں سے بھی بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.